ألا للہ الدین الخالص۔ تو حضرت حسن علیہ السلام کی گفتگو ہو رہی ہے۔ آپ امیر المومنین ہیں اور مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ راشد ہیں، اور عجیب بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک دن کے لیے بھی کوئی آدمی حکمران بنتا ہے تو اس کو سابق صدر یا سابق کچھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ وہ خلیفہ راشد ہیں کہ جو 5ویں ہیں، لیکن افسوس کہ ان کی 6 مہینے کی خلافت کو ہم 4 یار کہہ کے تو ختم کر دیتے ہیں، 5ویں خلیفہ کا ذکر نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ تصحیح کر لے پوری امت اپنی کہ حضرت امام حسن علیہ السلام امیر المومنین ہیں اور آپ خلیفہ راشد ہیں، اسی طرح جیسا خلیفہ راشد حضرت ابوبکر صدیق ہیں، جیسے عمر فاروق ہیں، جیسے عثمان غنی ہیں، اور جیسے علی مرتضیٰ ہیں، اور ویسے ہی حضرت حسن علیہ السلام ہیں۔ یہ اپنے ذہن میں آپ کو بات بٹھانی پڑے گی، اس لیے کہ یزید کو تو ادھر سے آپ امیر المومنین بناتے رہتے ہیں، یہ جو نبی کے گود کا پالا ہوا جس کو پوری امت نے چنا، جس طرح حضرت علی کا چناؤ ہوا اسی طرح ان کا ہوا۔ یہ باپ کے بعد بیٹے کی طرح یزید کی طرح نہیں بیٹھے، بالکل الگ۔ وہ تو بزور جبر اور لالچ اور خوف کے ذریعے سے لوگوں سے اس کی بیعت لی گئی ہے، اور حضرت معاویہ کے اپنے دور میں لی گئی ہے۔ ابھی وہ تھے جب انہوں نے اپنے بیٹے کی بیعت لے لی۔ ان کی بیعت کرنے کے لیے لوگوں نے کہا امیر المومنین علی بن ابی طالب سے کہ آپ ہمیں حکم دیتے ہیں کہ ہم حسن کی بیعت کر لیں آپ کے بعد۔ فرمایا نہ میں حکم دیتا ہوں اور نہ منع کرتا ہوں، جی چاہے تو بنا لینا، اچھا ہے تو بنا لینا، نہ جی چاہے تو نہ بنانا۔ تو امت کے لوگوں نے امیر المومنین حضرت حسن علیہ السلام کی بیعت کی ہے، جبکہ خلافت پوری ہونے کو 6 مہینے باقی تھے جب حضرت علی مرتضیٰ چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خلافت میرے بعد 30 سال ہے، اور اس کے بعد ایک ظالم بادشاہی تم پر مسلط ہو جائے گی۔ یہ حدیث صحیح ہے۔ اب انکار کا تو کام چل پڑا ہے نا، اب ناسبیوں کے پاس ایک ہتھیار آ گیا ہے نیا، جب بھی کوئی حدیث پیش کرو کہہ دو یہ کمزور ہے۔ حتیٰ کہ حافظ محمد زبیر وہ ڈاکٹر بنا پھرتا ہے، اس نے بخاری شریف کی روایات کو بھی جو ہے نا وہ کہنا شروع کر دیا کہ اس کے اندر بھی ملاوٹ ہوئی، تو آئندہ بخاری کا حوالہ ہمیں نہ دینا۔ حنفی صحیح کہتے ہیں کہ ملاوٹ ہوئی ہے، آپ لوگ جو ہیں وہ پہلے کی باتیں کرتے ہیں، رفع الیدین کی بعد میں منسوخ ہو گیا تھا، اس لیے اب ہمیں حوالہ اس کا نہ دینا، ٹھیک ہے؟ تو اب ہم نے تو حدیث کو ماننا ہے، ہم تو منکرین حدیث نہیں ہیں۔ ان کا انکار یہ ہے کہ میٹھا میٹھا ہپ اور کڑوا کڑوا تھو۔ ہمارا تو الحمدللہ جو آیا ہم قبول کریں گے صحیح سند کے ساتھ، اور صحیح نبی علیہ السلام کی صحیح احادیث جو ہیں وہ ہم قبول کریں گے۔ تو امام حسن علیہ السلام جو ہیں یہ خود خلافت پر جب بیٹھے ہیں تو امام حسن علیہ السلام تو ایک نورانی شخصیت تھے، اور خلافت ایک نورانی مقام تھا۔ اس لیے میں امام حسن علیہ السلام کے بارے میں کہتا ہوں کہ آپ جب ممبر پر جلوہ افروز ہوئے ہیں تو نور علی نور، نور کے اوپر ایک نور آ کر بیٹھا ہے ممبر کے اوپر، جس طرح حضرت عثمان کو بڑے آرام سے آپ ذو النورین کہہ دیتے ہیں کہ نبی کی 2 بیٹیاں تھیں ان کے ہاں، تو ادھر بھی نور علی نور جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو آپ نے 180 دن جو ہے خلافت آپ نے کی ہے، اور آپ کی خلافت اسی طرح سے ہے جس طرح کے دیگر خلفائے راشدین کی خلافت۔ تو آئندہ کوئی آدمی یہ نہ کہے کہ خلیفہ 4 ہیں، سب کہیں خلیفہ 5 ہیں جو تسلسل کے ساتھ آئے ہیں، باقی آپ کی اپنی مرضی ہے۔ میں نے تو حدیث رسول کے تحت گفتگو آپ کر کے آپ کو بتا دیا، باقی مرضی۔ اس شہزادے کا حق نہیں چھینا جانا چاہیے، جو حق ہے وہ حق دیا جائے۔ جیسے ہر وقت صحابہ کرام کی محبت کا حق ادا کرنے کے لیے ہمیں کہا جاتا ہے، اس شہزادے کا حق ہے کہ یہ صحابی بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں، اور اس کے بارے میں